آپ کی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے جس میں آپ نے صحیح مسلم سے قرآن خوانی کا ثبوت دیا ہے. بعض لوگ اس ویڈیو کو مردوں پر قرآن خوانی کے لیے یوز کر رہے ہیں. کیا آپ اصالہ ثواب کے قائل ہیں قرآن بخشنے والے طریقے سے؟ میرے بھائی، قرآن کو بھی لوگ مس یوز کر رہے ہیں. قرآن پاک کی آیات پڑھ پڑھ کے خوارج نے صحابہ اکرام کو کافر ڈکلیئر کیا، نعوذ باللہ. تو اب کوئی مولا علی علیہ السلام کو خط لکھے گا کہ جی یا امیر المومنین، یہ منافقین نے فلاں آیت پڑھ کے آپ پہ کفر کا فتویٰ لگایا، لہٰذا آپ یہ آیت قرآن سے نکلوا دیں، نعوذ باللہ. ایسے تو نہیں ہوتا. اسی طریقے سے ہم اپنی کلپ کے ذمہ دار ہیں. اگر اس کلپ میں میں نے قرآن خوانی اصالہ ثواب والی بات کی ہے تو آپ ضرور پکڑیں. صرف قرآن خوانی کے لفظ کو تو نہ پکڑیں، وہ پورے کانٹیکسٹ میں بات ہوئی ہے. جیسے ہم عام کہتے ہیں ختم القرآن. ختم القرآن کا عمومی مطلب کیا ہوتا ہے کہ بچے نے قرآن مکمل کیا. آپ کو کہ جی اس سے مراد وہ سامنے کھانا رکھ کے اور ختم قرآن سے مراد یہ ہے، تو آپ زیادتی کر رہے ہیں نا. پھر ایک ایسے شخص کے بارے میں جو شخص اصالہ ثواب پہ اپنا ڈیٹیل لیکچر ریکارڈ کروا چکے. آپ دنیا میں کہیں بھی اصالہ ثواب لکھیں نا، کسی شخص کا کلپ ٹاپ پہ نہیں کھلے گا سوائے میرے. آلموسٹ 4.5 لاکھ لوگ وہ دیکھ چکے ہیں اور 2 گھنٹے کی وہ ویڈیو ہے. مسئلہ نمبر 74، اصالہ ثواب کے سنت طریقے میں نے بتائے ہیں، صحیح مسلم سے، ابو داؤد سے، نسائی سے، ابن ماجہ سے، باقی کتابوں سے. میں آج ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. یہ جو قرآن خوانی والا میرا کلپ ہے، اس میں نے قرآن خوانی کی بات کی تھی، قرآن پڑھنا. اور وہ صحیح مسلم کی میں نے حدیث پیش کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ بھی اللہ کے گھر میں قرآن کی تلاوت کے لیے یا اس کی درس و تدریس کے لیے جمع ہوتے ہیں تو اللہ کے فرشتے ان کو اوپر سے ڈھانپ لیتے ہیں، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے. تو اس سے میں نے کہا تھا کہ یہ جو ذکر کی محفلیں آپ نے سجائی ہیں نا، اس کی بجائے آپ قرآن کے درس کی محفلیں سجائیں، قرآن کی تلاوت کی محفلیں سجائیں مسجدوں کے اندر، گھروں کے اندر. اور اسی کانٹیکسٹ میں نے بات کی تھی کہ اگر کسی نے کوئی نئی دکان بنائی ہے یا کسی گھر میں شفٹ ہوا ہے اور وہاں پہ وہ سارے گھر والے بیٹھ کے یا ایون محلے والے بھی آ کے قرآن پڑھ لیتے ہیں بغیر پیمنٹ کے، مولویوں کو بلا کے نہیں، ایک برکت کے لیے ایک جگہ جمع ہو جائیں، ذکر کی محفل ہو یا قرآن کی محفل ہو، اس حوالے کے سنت طریقے کے اوپر وہ ہو رہی ہو، سنت اذکار ہو اس کے اندر، تو اس میں نے کہا تھا اس طرح کی قرآن خوانی پہ ہم کوئی فتویٰ نہیں لگاتے. اس سے میں نے اصالہ ثواب یا مردوں کو بخشنے والی قرآن خوانی نہیں لی، اس کا تو کوئی جواز موجود نہیں. ایون فقہ حنفی کے اندر جواز موجود نہیں. بعض میں متاخرین علماء جو ہیں اس طرف چلے گئے ہیں. تو میرا مسئلہ نمبر 74 دیکھ لیں. میں یعنی کانٹیکسٹ کے ساتھ چیزوں کو پیش کیا کریں، یعنی اس طرح آؤٹ آف کانٹیکسٹ صرف ٹائٹل پڑھ لینے سے. جس طرح میں نے بتایا ہمارے ایک کلپ کا ٹائٹل ہے میں سنی شیعہ سے مسلمان کیوں ہوا، تو پچھلے دفعہ پھر میں نے وہ کوئی 58 منٹ اس کا جواب دیا. وہ جی آپ نے تو سنی شیعہ وہ کافر کہہ دیا. اس میں نے کب کافر کہا؟ میں نے تو ہیڈنگ بنائی اور سوالیہ نشان ہے. پھر میں نے اس میں الزامی جواب دیا تھا کہ اگر کوئی شخص کہے کہ میں پنجابی، بلوچی، پٹھان اور سندھی سے نکل کر پاکستانی کیوں ہوا، تو اس کا مطلب آپ کیا لیں گے کہ یہ شخص لسانیت اور صوبائیت کے خلاف بول رہا ہے، یہ ٹرو پاکستانی ہے. کیا آپ یہ مطلب لیں گے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بلوچیوں کو پاکستانی نہیں مانتا، پنجابیوں کو پاکستانی نہیں مانتا؟ اگر میں پنجابی اور میں کہتا ہوں میں پنجابی سے پاکستانی کیوں ہوا، اس کا قطعی یہ مقصد نہیں میں پنجابی کو پاکستانی نہیں مان رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے پنجابی کے لانے کی بجائے مجھے پاکستانی ہونے پر فخر محسوس کرنا چاہیے. اس طرح میرا جب کلپ ہے میں سنی شیعہ سے مسلمان کیوں ہوا، تو مراد یہ ہے کہ مجھے سنی اور شیعہ کے بجائے اپنے آپ کو مسلمان کہنا چاہیے، مسلم کہنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ ہم وابی ہیں سو کارڈ جو وہ ایک گالی رکھی ہوئی ہے ادبی سی کسی کی علمی بات کے اوپر، اور نہ ہم بابی ہیں بابوں کے ماننے والے یا بابوں کا دفاع کرنے والے. ہم علمی کتابی بندے، ہم سے علمی کتاب بات کیا کریں. تو میں نے اس میں یعنی کلیریفیکیشن دی. یہاں پہ میں کلیریفیکیشن دے رہا ہوں، اس اصالہ ثواب سے مراد، اس قرآن خوانی سے مراد برکت کے لیے قرآن خوانی ہے. یعنی سنن دارمی میں موجود ہے صحیح سند کے ساتھ کہ سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب گھر میں سے کوئی بچہ قرآن مکمل کرتا تھا تو وہ لوگوں کو جمع کر کے دعا یعنی اجتماعی دعا کروایا کرتے تھے. یہ بھی ثابت ہے قرآن خوانی کے اینڈ کے اوپر. تو یہ کوئی بدعت والا معاملہ نہیں ہے. ٹھیک ہوگا جی.